آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsuno@uksresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ السلام علیکم لسنرز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس بیلا رضا جمیل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام ہے کاروان، جس میں ہم مختلف آرگنائزیشن سے ان کے مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی ڈائریکٹرز آتے ہیں، کبھی پروگرام کوآرڈینیٹر آتے ہیں۔ آج بھی بیلا رضا جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آئی ہیں یہاں پر ادارہ تعلیم و آگاہی سے۔ السلام علیکم بیلا۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں بیلا آپ؟ بہت بہت شکریہ، اچھے ہیں، بجلی کم ہے مگر پھر بھی حوصلے بلند ہیں۔ جی بیلا، جیسا کہ آج ہم نے یہاں پر آپ کو انوائٹ کیا ہے ادارہ تعلیم و آگاہی کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کے لیے اپنا کچھ تعارف کرائیں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں ڈائریکٹر پروگرامز ہوں ادارہ تعلیم و آگاہی میں آن والنٹری بیسس۔ ادارہ تعلیم و آگاہی گو کہ 2000 سے بنا، مگر میرے خیال میں جو میرا اپنا وجود ہے 4.5 سال یا 4 برس کی عمر سے میرے اندر ایک ہمیشہ تعلیمی نظام کے خلاف جس طرح سے چل رہا ہے اس کے خلاف بغاوت ہی رہی ہے۔ ادارہ تعلیم و آگاہی کسی حد تک اسی ایک بغاوت کا ایک سمبل ہے۔ چاہتے ہیں کہ کوئی تعلیمی نظام میں تبدیلی آئے اور وافر تبدیلی آئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2000 میں ہم قائم ہوئے تھے اور آج 2012 میں کوئی ایسی وافر تبدیلی آئی ہے، علاوہ اس کے کہ کم از کم اب تعلیم جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اور 25A کے بعد کم از کم ایک ہمارے پاس بنیاد ہے کہ جس کی بیسس پر ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں حکومت کو کہ وہ وسائل تعلیم کے لیے بڑھائے اور اس کو ایک اول ترجیحات میں سے بنائے۔ تو یہ خیال میں ایک زندگی بھر کی اسٹرگلز کے نتیجے میں تنظیمیں بنتی ہیں، اور ہر تنظیم کے پیچھے بہت سارے انڈیویجولز کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور ناٹ ان اے بیڈ سینس، مگر یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کو اس کا رنگ ملتا ہے ان لوگوں سے جو کہ پیشنیٹلی کسی چیز کو پرسیو کر رہے ہوں۔ تو ہمارے ہاں تو تعلیم کی تبدیلی جو ایک ہے وہ ایک بہت واضح منزل ہے، اور ایسی تبدیلی کہ جس میں پاکستان کا ہر بشر جو ہے اس سے مستفیض ہو سکے۔ میم، آپ تعلیم کی تبدیلی کی بات کر رہی ہیں، تو ادارہ تعلیم و آگاہی میں آپ کے آبجیکٹو میں کس قسم کی تبدیلی تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات تھی کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تعلیم ایک جامع تصور ہے، یعنی کہ ارلی چائلڈہڈ ہے تو پرائمری ہے یا مڈل ہے، وہ جامع ہے، ایک لائف لانگ تصور ہے جس سے انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی سطح پہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کا بیسس بن سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کے جیسے ویژنز ہوتی ہیں، ویژنز بہت وسیع ہوتی ہیں، اور وہ ایک انسان کو ایک انفرادی سطح پہ بھی اور ایک کلیکٹیو سطح پہ بھی اگر تبدیل نہ کرنے کے اس میں کیپیسٹی ہو تو وہ ویژن نہیں کہلاتی ہے۔ مگر اس کو کہتے ہوئے جو 3 سطحوں پہ ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم سروس ڈیلیوری میں بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر یونیورسٹی تک ہم کام کر رہے ہیں، اس میں نان فارمل بھی، ٹیکنیکل ووکیشنل بھی ہے، یہ سروس ڈیلیوری کا ہے۔ پھر ہم کیپیسٹی بلڈنگ میں ٹیچرز ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ کے حوالے سے بہت سارے حوالوں سے کام کرتے ہیں اور بہت سارے مختلف گروپس کے ساتھ۔ اور پھر جو سب سے اہم ہمارا ایک ایریا آف ورک ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اخذ کرتے ہوئے جو ہم نے سروس ڈیلیوری میں یا ہم نے عمل کے رستوں میں جو ہم نے چیزیں سامنے آتی ہیں اور ہمارے پاس تحقیق ہم جو کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پالیسی کو انفلوئنس نہ کر سکیں تو یہ سب کام جو ہے وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ اور کسی حد تک ہم نے پالیسی کو انفلوئنس بھی کیا ہے، مگر ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو امپلیمنٹیشن کے مسئلے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اور ایز این آرگنائزیشن ادارہ تعلیم و آگاہی اب بس اگلے یہ 2020 تک ایک جدوجہد میں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیں اور بہت سکیلڈ اپ کام کریں جس پہ امپیکٹ بہت واضح ہو، کیونکہ اگر ہم ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں اور پھر بھی انڈیکیٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو کس طرح سے کام کرنا ہے کہ ہم کام ڈسٹرکٹس میں کریں تو اس کے انڈیکیٹرز بدلیں. تو آج کل ہم سب اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اپنی تنقید بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب سول سوسائٹی تنظیمیں کام کرتی ہیں اور اتنے سالوں کے بعد پھر بھی کوئی ہمیں واضح فرق نظر نہیں آتا بہتری کی طرف، تو یہ لمحہ فکر ہم سب سول سوسائٹی کے لیے ہے کہ ہم کس طرح سے کام کریں کہ جس میں واقعی میں امپیکٹ نظر آئے، جو کہ میجربل ہو اور جس کو تحقیق کے ذریعے ہم بتا سکیں کہ ہاں بھئی اس میں اس طرح سے فرق پڑا، اور اس سے حکومت پہ اور ہماری جو سیاسی کارندے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم لوگ انفلوئنس کر سکیں کہ بھئی آپ کے منشور کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کے کام کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے کر کے دکھایا، اس کی کاسٹ یہ ہے، اس کو کرتے اس طرح سے ہیں، تاکہ واقعی میں ہم ایک مثبت پارٹنرشپس کو لے کر آگے چلیں. ہم پارٹنرشپس میں بلیو کرتے ہیں، جب سے ہم قائم ہوئے ہم ڈھیروں پارٹنرشپس کے ساتھ کام کرتے ہیں. آج کوئی بھی ہمارا اگر کوئی سکسیس ہے، چاہے وہ اثر لے لیجئے، چاہے وہ 1 ملین سگنیچر کیمپین لے لیجئے، وہ صرف ہماری وجہ سے نہیں، وہ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے ہے. تو یہ کاروان بہت بڑا ہے. صحیح. اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، ادارہ تعلیم و آگاہی، یہ پورے پاکستان کو کور کرتا ہے کیا؟ پورے پاکستان کو کور کرتا ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے جو ساؤتھ ایشیا فورم فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے، سفید کے نام سے. تو اس کی ہمارے پاس سیکریٹریٹ ہے 2015 تک. تو ہم پاکستان کے باہر بھی کام کرتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مالدیوز میں، اب افغانستان ریجنل سطح پہ تو ہے ہی، اور انٹرنیشنلی ہم لوگ، چونکہ میں خود کچھ گلوبل ایڈوائزری گروپ میں ہوں یو این سیکریٹری جنرل کی، اور ساتھ ساتھ ہم ایڈوائزری بورڈ میں ہیں گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ کے، تو انٹرنیشنل سطح تک بھی جہاں جہاں ہماری آواز جاتی ہے ہم وہاں پہ کوشش ہے کہ ہم پہنچ سکیں، اور وہ بھی پاکستان کے پلیٹ فارم سے. صحیح. میم، آپ کے پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام جو ہیں وہ رن ہو رہے ہیں، اور اس میں پورٹ فولیو میں پاکستان کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو آپ کا ایک پروگرام ہے فارمل ایجوکیشن کا، اس کے بارے میں لسنرز کو کچھ بتائیں. جی، فارمل ایجوکیشن کی ہماری جو سمجھے سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہمیں بلوایا گیا اور کہا گیا، جب ہم 2000 میں قائم ہی ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ آ کے ہمارے اسکول دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسکول جو بہت سکسیسفل تھے وہ آج اتنے فیلئر کی طرف چل رہے ہیں کہ میٹرک سے بھی بچے کم ہوتے ہوتے اب 6 بچے ہمارے 8ویں میں رہ گئے ہیں، اور یہ فیلئر کی کیا وجہ ہے، اس کو بہتر کریں. تو ہماری جرنی کا آغاز ہوا فیلڈ اسکول سے یا انڈر پرفارمنگ گورنمنٹ اسکول سے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ہول اسکول امپروومنٹ کا پروگرام، یعنی کہ ایک اسکول کو ایک جامع انٹیٹی کی طرح لیا جائے اور اسکول کو سمجھا جائے کہ ایک وہ مائکروکازم ہے سوسائٹی کا، ادھر جو بھی اچھی بری باتیں ہو رہی ہیں وہی ہو رہی ہیں جو سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس کو ہول اسکول امپروومنٹ کو اپنا ایک پہلا اور بڑا اہم پروگرام بنایا، جس میں کچی سے لے کر یا ارلی چائلڈہڈ سے لے کر جہاں تک وہ اسکول ہوتا تھا، اگر پرائمری تک ہے تو ٹھیک ہے، اگر مڈل تک ہے، اگر سیکنڈری تک ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو 4 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا اور کہا کہ ہم پہلا تو فیز ہے اسکول کو جانچنے کا اور متحرک لوگوں کو کرنے کا. اس کے بعد ہم نے اسکول کا ڈیولپمنٹ پلان اور اسکول کی ہم نے اسکول کاؤنسل کو اکٹھا کر کے اسکول کے وارث ڈھونڈے اور کہا کہ اچھا اسکول کی بہتری میں کیا ہونا چاہیے. انہوں نے آوازوں میں نہ صرف ہم نے کمیونٹی کے ممبرز کو اور ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز کو شامل کیا، مگر بچوں تک کو شامل کیا کہ آپ کیسا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں. پھر تیسرا فیز ہمارا امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ لمبا فیز ہوتا ہے، اور پھر آخر میں پھر سوچتے ہیں کہ اگر حالات بہتر ہو جائیں تو اس بہتری کو آگے لے کر کون جائے گا. اور میں خوشی سے کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ڈسٹرکٹس میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی کاوشیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں اور ہمارا کام بتدریج کم ہو گیا ہے، مگر بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں. تو ہول اسکول امپروومنٹ سے، چونکہ اس میں ٹیچر ٹریننگ بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، کمیونٹی موبلائزیشن بھی ہے، تو بہت سارے ہمارے پروگرامز کی شاخیں، مثلا سمر اسکول کی، ریڈنگ کلبس کی، ہیلتھ کلبس کی، یہ سب چیزیں وہیں سے نکلی ہیں، IT کی. تو وہ ہمارا ایک مدر آف آل پروگرامز ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور خصوصی طور پہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ چلنا، کیونکہ یہ موسٹلی ہم 99% گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کام. تو یہ ہماری خاص بات ہے کہ ہم پبلک سیکٹر کے ساتھ بہت قریبی سطح پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تعاون سے کریں، کیونکہ اصل میں تو اونرز وہی ہیں اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور اگر ان کی اونرشپ نہیں ہم قبول ان سے کرواتے اور اس کی بنیاد پہ وہ عمل اپنا درست نہیں کرتے تو ہم سکسیسفل نہیں ہیں. تو یہ بہت ہمارے ایک خاص پروگرام ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو وہ پروگرامز نکلے، جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا پروگرام ہے، جو ہمارے بچے
اسکولز نہیں جاتے ہیں وہ وہیں سے نکلا جہاں پہ بہنوں بھائیوں نے اور ماں باپ نے کہا کہ اسکول میں تو آپ نے اچھا کر دیا، تو وہ جو ہمارے بچے اسکول نہیں جائے، یا ہماری اپنی بہت بڑی تشنگی ہے کہ ہم نے خود پڑھا لکھا نہیں ہے، یا ہماری خود خواندگی نہیں ہوئی، یا ہمیں اسکلز کے پروگرامز چاہیے، تو باقی پروگرامز اسی ڈیمانڈ سے نکلے جو ہمیں جب ایک دفعہ ہم اسکول میں داخل ہوئے وہاں سے. اب ماشاءاللہ اس وقت 700 اسکولوں میں ہمارا ہول اسکول امپروومنٹ پروگرام ہے پورے پاکستان میں، وہ بڑھ رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے پورے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ ہو جائیں تو اور بہتر ہے، کیونکہ پھر ڈپارٹمنٹ کا جو سسٹم ہے شاید وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ اگر 2500 1500 اسکول چل رہے ہیں تو 150 اسکول 200 اسکول پر ڈسٹرکٹ میں بات بنتی نہیں ہے. تو ہم تو سسٹم وائڈ کام کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف وہ بچے جو اسکول آتے ہیں، کیونکہ جو اسکول بھی آ رہے ہیں بچے ان کی جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس کا ایک ہمارا ایکسلریٹڈ پروگرام چلو پڑھو بڑھو کے نام سے ہے. اور چلو پڑھو بڑھو کا بڑا مزے کا پروگرام ہے، وہ لٹریسی کو اور نیومریسی کو بڑھاتا ہے بچوں کی، اور وہ صرف ان اسکول بچوں کے لیے نہیں، وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے بھی. میم یہ جو آپ ولنریبل گروپ کی بات کرتے ہیں، جی بالکل، وہ بچے جو کہ کسی وجہ سے اسکول میں نہیں ہیں، وہ بچے جو آج کل پاکستان میں اتنی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر موو کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایمرجنسیز کی وجہ سے، چاہے وہ کانفلکٹ کی وجہ سے. ہم چشمدید گواہ آج کل ہم گڈاپ میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں کراچی میں، تو گڈاپ میں جو لوگ ہیں وہ سب بنیر اور سوات سے آئے ہوئے ہیں. اب امیجن کریں وہ ایک جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ زبان سے واقف نہیں ہے، جہاں پہ ان کو انٹیگریٹ ہونا ہے، بہت بڑے مسئلے ہیں، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے اسکول ہوں جہاں پہ پشتو اسپیکنگ ٹیچرز ہوں، کیونکہ وہ کیسے اپنی زبان سے بھی لنکڈ رہیں گے اور وہاں پہ جو رائج الوقت زبان ہے کراچی کی اس سے بھی واقف رہیں گے. میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے اعداد و شمار آتے ہیں اس سلسلے میں کہ اتنے پرسنٹ ایجوکیشن پاکستان میں ہے، اتنے پرسنٹ نہیں ہے، جینڈر وائز بھی دیکھا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ دیکھیے پاکستان میں اعداد و شمار کے اوپر 2 اسکولز آف تھاٹس ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے سینک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر اعداد و شمار ہمارے غلط ہے، اور ایک ہم میں سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جنہوں نے نیشنل ایجوکیشن سینسس کیا، پہلا سینسس پاکستان میں جو کہ بہت جامع اور سالڈ سینسس ہوا، پاکستان کے جتنے رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کا بہت اچھا سینسس ہوا، جس کو ایک ہم لوگ بار بار ریفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ادارہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے پاکستان کا سوشل لیونگ میجرمنٹ سروے بھی کرتا ہے PSLM کے نام سے. یہ دونوں اعداد و شمار میں سمجھتی ہوں بہت اچھے ہیں اور قابل کوٹنگ ہے. یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ 58% لٹریسی ملی، یہ جو جھوٹ ہے، اصل میں تو لٹریسی ہماری 20% ہے، یہ باتیں irresponsible باتیں ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں اسی طرح سے یونیسیف نے گورنمنٹ میں سپورٹ دیا مکس کا ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے، وہ بھی بہت اچھا سروے ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اب سول سوسائٹی ہم لوگ ہیں مل کے کر رہے ہیں اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، اثر کا سروے ہاؤس ہولڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ بھی بہت اچھا ہے. تو سرویز کی نوعیت ذرا فرق ہے، اس کے بارے میں جانچنا ضروری ہے اور پھر فیصلہ کریں، بجائے کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو یہ بھی غلط ہے. اور ایک مذاق ہم بن گئے دنیا میں، جب ہمارا یونیسکو انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس ہمارا کوئی ڈیٹا لینا چاہتا ہے، ہر ایک کو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے، اور میرے خیال میں تھوڑی سی جہالت ہے کہ ہم ہر سروے کو جو ہے وہ ہم اس سے منکر ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. یہ غلط بات ہے. آئی تھنک PSLM کا سروے بہت اچھا ہے، آئی تھنک جو پاکستان ایجوکیشن سینسس ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے، مکس کا سروے بہت اچھا ہے. تو گاہے بگاہے ایسے سرویز ہوتے رہتے ہیں جو کہ اچھے سرویز ہیں، اور وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ تحقیق کی بنیاد پہ اگر ہم کوئی پروگرام ڈیزائن کریں یا پلاننگ کریں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. عادت نہیں ہے ہمیں ٹیکنیکلی. اصل میں زیادہ چیلنج یہ ہے کہ جن کو ڈیٹا سے گھبراہٹ ہوتی ہے یا جن کو فگرز کی سمجھ نہیں ہے، وہ بجائے اس کو اوور کم کر لیں اس فیئر کو، وہ اس سے پھر منکر ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. عکس والے بھی میری رائے ہے، کیونکہ آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو آپ ایک یہ جو ڈیٹا لٹریسی کا بھی کام کریے اور لوگوں کو عادت ڈالیں کہ ایک سمپل سا ڈیٹا اکنامک سروے بھی نکلتا ہے تو اس کی ٹیبلز کو پڑھنا کیسے ہے نا. تو ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھ بھی نہیں پاتے. PSLM کا اتنی اچھی رپورٹ نکلتی ہے، اس کو پڑھنا کیسے، اثر کی رپورٹ کو پڑھنا کیسے، کیونکہ پڑھنے میں بھی اچھی خاصی دقت ہے. اور بجائے ہم اس کو مانتے ہوئے اگر ہم جیسے میڈیا لٹریسی کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ڈیٹا لٹریسی کریں بہت سارے گروپس کے لیے، وہ میرے خیال میں بہت یوزفل ہوگا پاکستان کے لیے.
صحیح. اور اس کے علاوہ میم جو آپ کا ایک پروگرام ہے لٹریسی اینڈ لائیولیہڈ پروگرام فار یوتھ اینڈ ایڈلٹس، جی جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ پروگرام ذرا تھوڑا سا آگے جا چکا ہے. ہمارا یہ موقف تھا جو ہم نے شروع میں لٹریسی پہ کام کرنا شروع کیا ماؤں کے ساتھ ہی ایکچولی، اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. تو ہمیں یہ لگا کہ اس میں موٹیویشن صرف لٹریسی برائے لٹریسی بہت کم ہے، مگر اگر اس کے ساتھ سکلز ہوں جس سے ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں تو اس کی وجہ سے وہ خواندگی بھی کر لیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں اتنی خواندگی ضروری ہے تاکہ ان کے پاس ذرائع معاش جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں بیسڈ آن دیٹ. تو ہم نے اس پروگرام کو بالکل کنورٹ ہی کر لیا ہے، اس کو اب ٹیکنیکل ووکیشنل اور لائیولیہڈس میں لے گئے ہیں اور لٹریسی اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے. تو ٹیفٹا کے ساتھ ہم نے اگریمنٹ کیا، گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ویسے ہی 5 سال کے اگریمنٹس ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر صوبے میں. اور ہم نے کہا کیوں نہ ہم اسکولز جو ہائی اسکولز ہیں ان کو دوپہر میں خالی پڑے رہتے ہیں اور فیسلٹیز بھی ہائی اسکولز میں سرکاری میں کافی ہوتی ہیں، کیوں نہ ہم ان کو ٹیکنیکل ووکیشنل کے لیے اور لائیولیہڈس کے لیے استعمال کریں. اب وہ ماشاءاللہ ہمارے 1200 گریجویٹس ہیں جو اگلے مہینے تک وہ کمپلیٹ کر لیں گے. 3 مہینے کے ہم کورسز آفر کر رہے ہیں، اسی میں ہم لٹریسی بھی ڈال رہے ہیں، اسی کے اندر ہم امپلائمنٹ کے اور مائکرو کریڈٹ کے لنکیجز بھی ڈال رہے ہیں. خوبصورتی اس میں صرف یہ ہے کہ وہ ہم خود نہیں اپنی سرٹیفیکیشن کر رہے، وہ ٹیفٹا ہی کی سرٹیفیکیشن جا رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے سرٹیفیکیشن کی. ورنہ اگر ہم خود ہی اپنے جمعہ 8 دن والے ٹرینرز لگا دیں تو اس کی وہ بات نہیں رہتی. ایک سرٹیفکیٹ کا ایک مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو اگر ہوگی تو اس کو کوئی نہ کوئی جاب بھی مل جائے گا یا وہ اپنا خود بھی ہٹی کوئی قائم کر سکتا ہے ایز اے سیلف انٹرپرینور ایز ویل. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹینیبل پروگرام ہے اور اسی کے اندر ہم لٹریسی کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ہم پورا کر میل اور سکتے ہیں. فیمیل دونوں کو کر رہے ہیں. فیمیل کے تو بہت بڑے پروگرام سب آگے بیوٹیشنز کے اور ڈومیسٹک ٹیلرنگ کے اور وہ شروع ہو گئے ہیں. میلز میں ہمارے پاس آٹو کیڈ ہے، الیکٹریشین ہے، ابھی حال ہی میں آٹو میکینک بھی شروع کیا ہے، پلمبنگ کا بھی شروع کر رہے ہیں. اور اس میں ایریا آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے یا رورل میں زیادہ کر رہے ہیں، اربن میں کم کر رہے ہیں فی الحال، مگر دونوں میں اتنا ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچ شریف میں ہے یا وہ جو ماڈل ولیجز بنے ہیں انافات ایمرجنسیز کے فلڈز کے بعد اس میں کر رہے ہیں، یزمان میں، مطلب رورل اربن دونوں میں مکسڈ ہے اور رورل میں فوکس اس کا زیادہ ہے. اور بڑے اچھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. مگر یہ اگین ایسا پروگرام ہے جس میں ابھی میں آپ سے کہی تھی نا کہ اسکیلڈ اپ پروگرامز ہمیں چاہیے، بڑے پیمانے پہ چاہیے. پاکستان میں یوتھ اس وقت بڑے، ہم کہتے ہیں ہمارا ایک ملک میں ایک یوتھ بلج ہے، بلکہ ہماری 70% پاپولیشن وہ ہے، 66% سمجھے وہ راؤنڈ آف کریں سے ہے، وہ جو کہ انڈر 30 ایئرز آف ایج ہے. اب امیجن کریں اتنی بڑی پاپولیشن کو کتنی سخت ضرورت ہوگی. ہمارے پاس جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، یونیورسٹیز میں تو ہماری ابھی بھی آفٹر لاٹ آف ورک بائی ایچ ای سی اینڈ یونیورسٹی صرف 5% ہے ہماری انرولمنٹ. تو ہمارے پاس اتنے ہمارے ینگ لوگ ہیں جو کہ بغیر کام کے وداؤٹ سفیشینٹ ایجوکیشن پھر رہے ہیں یا آؤٹ آف اسکول ہیں یا جو بھی وجہ ہے. تو اتنا بڑا کام کرنے کو کہ جتنی تنظیمیں اس میں کام کریں اتنا کم ہے اس وقت. اور پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی ہماری نیڈ ہے اور جس کا بہت بڑا استعمال ہو سکتا ہے وہ ہماری ینگ پاپولیشن کا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اگر ہم اس کو ویلیو کریں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بہت ترقی آگے ہوگی. اگر اس کو ہم انڈر ویلیو کریں اور صرف ہم بڈھے طوطوں کو ہی آگے کرتے رہیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر انڈر ڈوئنگ. سو آئی تھنک دا نیکسٹ دس جنریشن دا ینگ پیپل ہیو ٹو بی انویسٹڈ ان. یہ میرا ویو ہے. ہم نے اپنا پیراڈائم بدل دیا. پہلے ہم صرف ایجوکیشن اور لٹریسی پہ کر رہے تھے، اب ہم ایجوکیشن، اسکلز اینڈ لائیولیہڈس پہ ہم نے ایکسپینڈ کر دیا ہے. اور اسکلز کو نیرو سطح پہ نہ لیں. اسکلز میں آپ کے ڈے کیئر سینٹرز بھی آ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو رن دیم. آپ کے ہوٹل مینجمنٹ بھی ہے، بڑے اچھے پروگرامز ہیں، ہاؤ ٹو رن اسکولز بھی ہیں. تو اس کو آپ ایک سوشل انٹرپرینورشپ کا ماڈل لے لیں تو وہ بہت بڑا ماڈل ہے. اور پاکستان میں دیکھیں مائکرو کریڈٹ اتنا بڑا پھیل گیا ہے، ہمارے یہاں کمیونیکیشن زبردست ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ اتنی زبردست ہے. تو وی ہیو لاٹس آف انٹرسٹنگ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ. ہمیں ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ہمیشہ ہم یہ کہتے رہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں پاکستان میں بہت ایکسائٹنگ کام ہو رہے ہیں مگر اس کی اسکیل بڑھانے کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ میم آپ کا نیکسٹ پروگرام جو ہے ایجوکیشن ان ایمرجنسیز، ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن، یہ کیا پروگرام ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا ہول اسکول امپروومنٹ کا پروگرام تھا یا ایجوکیشن فار دا ونربل ہے یا ٹیکنیکل ووکیشنل پروگرام ہے، یہ تمام وہ پروگرامز ہیں کہ جب کوئی آفات آئیں اس ملک میں کوئی بھی ہو تو
آپ انہی پروگرامز کو جو آپ چلا رہے ہیں ویسے نارمل کنڈیشنز میں آپ کو پھر ایمرجنسیز میں چلانی پڑتی ہیں. اچھا، پاکستان کیا پوری دنیا میں پہلے ایجوکیشن کو کہا جاتا تھا یہ ریلیف کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی آفات آتی ہے سب سے پہلے اسکول آکیپائی ہو جاتے ہیں ڈسپلیسڈ لوگوں سے. اسکولز ہیو بیکم ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ایمرجنسیز میں. اور اسی طرح سے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ماں باپ کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کا بڑا اثر ہوگا. تو ایجوکیشن کی بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو ایک ریلیف کا حصہ بنا دیا ہے کہ ایک امیڈیٹ نیڈ ہے. اور ایمرجنسیز جب آتی ہیں تو اس میں تحفظ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں. تو ایمرجنسیز کی دو انٹرسٹنگ چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جب آفات آتی ہیں یا ڈسپلیسمنٹس ہوتی ہیں تو لوگ اپنے نارمل کنڈیشن سے اب نارمل اور ذرا ٹائٹ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں. کوئی کیمپس میں ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے. تو آپ کو وہ اسپیسز کو تھوڑا سا امینڈ کرنا پڑتا ہے. پروگرامز ویسے ہی رہتے ہیں مگر اس حسب حال دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. کچھ آئینی کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے. اور دوسری بات ہے کہ تحفظ اور پروٹیکشن کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی یہاں پہ سیلف پروٹیکشن کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، سیلف پروٹیکشن بھی ہے، کلیکٹیو پروٹیکشن بھی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اپنے آپ کو ایک حفاظت سے رکھا جائے ان حالات میں جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں. ایمرجنسی صرف آپ کی نیچرل آفات نہیں ہے، آپ کے ہاں اس وقت تو کانفلکٹ بھی بہت بڑا ہے اور اس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ بھی ہے، پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہے. فاٹا میں اب بلوچستان دیکھ لیجئے ان کے حالات کیا ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت بہت افسوسناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اس افسوسناک حالات میں ہمارے چیلنجز بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور یقیناً جو بھی ہم لوگ میں سے سیریسلی فیلڈ میں کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ایمرجنسیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے پروگرامز چل رہے ہیں ارلی چائلڈہڈ سے لے کر ٹیکنیکل ووکیشنل تک اور ٹیچر ٹریننگ اور سروسز تک، وہ سب اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے ایمرجنسیز کی، جینڈر کی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی. ہم ہر پروگرام میں یہ سب چیزیں سارا وقت مسلسل چل رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی کام نہیں ہم کرتے جب تک اس کا جینڈر آڈٹ نہ کر لیں. کوئی بھی ہم کام نہیں کرتے جب تک ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو ایگزامن نہ کر سکیں. اس وقت ہمارا بہت بڑا کام جو ہے وہ پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے، اور تاکہ کولیشنز میں کام کریں تو آپ کو بہت سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے CSR جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کریں، انڈسٹری کے ساتھ کریں، پورے پاکستان بھر میں ہے. ان کا بھی تو رول کچھ بنتا ہے اس کو سپورٹ کرنے میں. تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت کافی ہیکٹک اور ہیوی ڈیوٹی کام رہتا ہے. برانڈ بیسڈ کام ہے، وہاں سے بھی ہم بہت چیزیں موبلائز کر رہے ہیں. مگر جہاں جہاں ہماری پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک تنظیم کا جھنڈا نہ لہرایا جائے، کام کا جھنڈا ہونا چاہیے. دیٹ از فار مور امپورٹنٹ. اور میرے خیال میں اگر مل کر ساری آرگنائزیشنز کام کریں تو زیادہ اچھے طریقے سے. پاکستان میں اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ الگ الگ کام کریں گے، ہمارے ایڈ اپ کر کے بھی ہم ملین تک نہیں پہنچ رہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. پاکستان میں تو ملین سے، جہاں پہ 18 کروڑ کی آبادی ہے، 15 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 5 سے 16 سال کی عمر میں. تو ہمیں تو بہت سارے مل کے کام کریں گے تو ہم کہیں یہاں پہنچیں گے. صحیح. میم جب آپ بات کرتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تو اس میں آپ کیا چیزیں کور کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، جو کہ بچہ جب ماں کی کوکھ سے ہوتا ہے وہ 8 سال کی عمر تک اس کو کیسے کرنا ہے. اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اس کا ایک حصہ ہے جو کہ 4 سال یا 3 سال سے لے کر 8 سال تک چلتا ہے، یعنی کہ کلاس 2 تک چلتا ہے. ہم دونوں ماشاءاللہ سے پروگرامز میں کام کر رہے ہیں. دبئی کیئر ہمارا ایک پارٹنر ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹیسٹنگ کر رہے ہیں 15 ایسے علاقوں میں جو کہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے سندھ کے اور پنجاب میں، جہاں پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ماڈل کو کہ جہاں پہ ہم کمیونٹی سے 20 سال کے لیے ایک سپیس لیں یا 10 یا 20 سال کے لیے. وہاں پہ کمیونٹی نے اس کا نام دیا ہے سندھ میں پنجو ویڑو اور پنجاب میں سانجا ویڑا. اور وہاں پہ ہم نے 6 مہینے کے بچوں سے لے کر 4.5 سال کے بچوں کو ہم رکھ رہے ہیں اور ان کی ماؤں کو بھی. اور وہاں پہ ہم نے ہیلتھ، نیوٹریشن اور ارلی لرننگ سب کو ملا کے کام کر رہے ہیں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ 4.5 سال کا بچہ جب ہو جائے تو وہ بے شک اسکول میں داخل ہو جائے، اور وہ پھر کچی میں داخل ہوگا یا پری پرائمری میں یا کنڈر گارڈن جس کو کہتے ہیں. تو پھر ہم کنڈر گارڈن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ بچہ وہاں تک سٹیبل ہو جائے. اور آج کل کی جو تحقیق ہے پچھلے 90 کی دہائی کی،
بنیادی طور پر برین کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے بچے کی وہ جو 8 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے وہی آپ سمجھیں کہ وہ ہائیسٹ فارم آف برین ڈیولپمنٹ ہے فار دا چائلڈ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے. پہلے ہماری تھیوری اس کے برعکس چلتی تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن بہت ایک اہم ایریا ہو گیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں فاؤنڈیشنل لرننگ ہے فار دا انٹائر ہیومن بینگ فار دا ریسٹ آف یور لائف. تو اسی لیے ہم لوگ اب بہت کوشش کریں کہ اس کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. مگر میں بتاتی چلوں، میں ایکچولی خود میری دادی جو تھی بیگم ہما اخلاق حسین، وہ ایجوکیٹر تھی، مونٹیسری ٹرین تھی. 1948 میں انگلینڈ میں جا کے ٹرین ہو کے آئیں. انہوں نے شروع ہی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے کام کیا تھا. تو میرے اندر تو اتنے جراثیم تھے کہ جب ہم نے ہول اسکول امپروومنٹ کیا تو ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ 4 اور 5 کا تو کچی کی کلاس ہے، ہم اس سے 1 سال پہلے بھی کر لیتے ہیں، 3 سے 4 کی بھی. گورنمنٹ نے اس کی بھی اجازت دی تھی. گورنمنٹ بہت اس وقت اوپن مائنڈیڈ ہے. گورنمنٹ نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں 2009 کی ارلی چائلڈہڈ کو بہت بڑا حصہ بنا دیا ہے، فارمل حصہ بنا لیا ہے. مختلف گورنمنٹس پنجاب کی، سندھ میں ارلی چائلڈہڈ کو آگے لے کر چل رہی ہیں تھرو دیئر فاؤنڈیشنز اینڈ ادروائز آلسو. اور آئی تھنک خیبر پختونخوا بھی اور سب اور بلوچستان بھی. تو ایک بڑی اچھی فضا ہے ارلی چائلڈہڈ کو ذرا سیریسلی لینے کی. اس کو ہم بالکل کسی کھو کھاتے میں نہ ڈالیں کہ جی ٹھیک ہے، مگر اٹ شوڈ بی سین ایز اے ویری سیریس اسٹیج آف اے چائلڈ's ڈیولپمنٹ، perhaps even more so than grade 4 and 5. مگر سبھی امپورٹنٹ ہیں، مگر یہ ہے جس پہ بنیاد بنتی ہے، یہ ہے جہاں پہ ذہن چالو ہوتا ہے، یہ ہے جہاں پہ ایک کلچر آف لرننگ اور ڈگنیٹی آف دا چائلڈ اور یہ سارے تصورات جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے فروغ دیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے ٹیچرز کے اور ہمارے رویے ٹھیک ہوں. ہمارے گھروں میں ہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے. مگر میں تو اپنی پوتی کو دیکھتی ہوں اور پوتے کو 4 سال 3 سال کے ہیں بچے، اور وہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں، ان کی شوق، ان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ان کے آئیڈیاز. اور اگر ہم اس کو یہ جا وہ جا کر دیں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، بیکاز دے آر گیونگ اس انادر میسج. وہ قدرت کا میسج ہے کہ ان کے تو برینز ڈیولپ کر رہے ہیں. امتیاز ہے ان کو کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، پرندے کیا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، تتلیاں کیا کرتی ہیں، پھول کیا کرتے ہیں. مگر ہم لوگ ہی اس کو، کیونکہ ہمارے پاس وہ کمپلیکسٹی نہیں ہے جو بچوں کے پاس ہے، ہم اس کو سمپلیفائی کر کے اس کو بہت بھونڈ طریقے سے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور بچے کی جو نشو و نما ہے وہ سٹنٹڈ رہ جاتی ہے. اس وقت پاکستان میرے خیال میں بچوں کی حوالے سے ایک بہت بڑی سطح پہ سٹنٹڈ لرننگ کا شکار ہے. تو وی آر مسنگ آؤٹ آن آور ہیومن بینگس. صحیح. اور میم اب بڑھتے ہیں آپ کے نیکسٹ پروگرام کی طرف جو کہ ہے ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کس چیز کو کور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب ہم اسکولس میں WSIP میں نے کہا تھا، وہ WSIP ہماری ماں ہے ایک پروگرام کی. جب گئے تو اکثر میں بچوں کو دیکھا کہ وہ چھٹی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں جی؟ آئے دن بیماری ہو رہی ہے اور لمبی لمبی بیماریاں، اور گھروں کا خرچہ بھی بہت ہوتا تھا. پھر بچوں کے یونیفارمز نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ 30% خرچہ جو ہے گھروں کا وہ بیماریوں پہ چل رہا تھا. ہم نے اپنا ایک اسکول امپروومنٹ کا ایک حصہ لکھا ہیلتھ انوائرمنٹ اینڈ سٹیزنشپ، کہ بچوں کا کبھی تک ہم لوگ پریونٹیو میڈیسن کی طرف، بلکہ ہماری جو چیئرپرسن ہے ڈاکٹر نرمین، وہ بھی ہیلتھ سے تھی، وہ ٹرسٹی تھی اس وقت. سب نے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم ہیلتھ کو کس طرح سے پیوست کر دیں اسکول امپروومنٹ میں، پریونٹیو ہیلتھ کو. اس لیے ہم نے ہیلتھ کلبز کا نام دے دیا. ہم نے ریفرلز قائم کر دیے، جو بچوں کو ٹرشری سپورٹ ضرورت ہوتی تھی یا ان کو ریفرل کرنا پڑتا تھا TB کے لیے، آئی سائٹ کے لیے، اس کے تو ہم نے وہ ساری ہاسپٹلس کا، کلینکس کا نیٹ ورک بنا لیا. تو یہ ہم نے اچھا خاصا ایک بہت وسیع پروگرام ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا شروع کیا. اس میں ہمیں سپورٹ تو ملتی رہی گاہے بگاہے، مگر اس کے بعد یونیلیور کا لائف بوائے جو برانڈ ہے، اس نے بہت بڑی فروغ دی. پچھلے سال سے ہم 2500 اسکول پچھلے سال کے، اس بار کوئی 3000 اسکول پہ جا رہے ہیں، کوئی 1 ملین سے زیادہ بچے تک پہنچ رہے ہیں. اور تقریباً 6 مہینے کا پروگرام ہے جو اسکولوں کے ساتھ ہے، ہیلدی پاکستان مشن HPM کے نام سے. اس میں بچوں کو ہی لیڈرز بنا رہے ہیں، جو وسیم اکرم کے وائس کیپٹنز ہیں، 5 ہیں ہر اسکول میں. تو اس میں بچوں کو ایک سٹیزن شپ کا اور رسپانسبل سٹیزن شپ کا اور لیڈرشپ کا بھی پیغام ہے، اور اس میں ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بھی بہت سارے لیسن پلانز ہیں اور بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، کہ ایک بہت سیادی سی کام کہ 5 دفعہ اگر ہاتھ دھونے سے 50% جراثیم کم ہو جاتے ہیں تو کیا ہو. مگر اس کے علاوہ بھی ایز آئی سیڈ ہمارے ہاں ہیلتھ چیک لسٹ کا ہے، ہاسپٹل ریفرلز ہیں، ہیلتھ کیمپس ہیں.
یہ ایک بہت بڑا پروگرام، کیونکہ جب تک صحت مند بچے نہیں ہوں گے اور ٹیچرز نہیں ہوں گے تو گھر نہیں ہوں گے تو صحت مند تعلیم بھی نہیں ہو سکتی. صحیح. اور اس کے علاوہ میم جو آپ کا ایک اسکالرشپ کا پروگرام ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اسکالرشپس تو ویسے ابھی چھوٹا ہی ہے پروگرام، مگر ہمارے پاس کوئی 50 کے قریب اسکالرشپس ہیں اور امید ہے کہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے. اتنا چھوٹا اماؤنٹ کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے 15,000 سے 20,000 روپے سال کا، جس سے ایک بچی یا بچہ، اور ہماری زیادہ فوکس لڑکیوں پہ ہے کہ میٹرک کے بعد ہماری بچیاں رہ نہ جائیں. تو ہم نے اس سے شروع کیا، اور اس میں ہم لوگوں نے جو صاحب مال لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ پلیز اس کو سپورٹ کریں. جو خوشی کی بات ہے کہ اس میں ہمارے پاس ہم ہر سال 40-50 بچوں سے زیادہ کو سپورٹ نہیں کرتے، مگر ماشاءاللہ ان میں سے اب لوگ انجینئرز بن گئے، کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی ٹیچرز بن رہے ہیں، کوئی اپنا بزنس چلا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بچیاں میٹرک کے بعد رک نہیں گئیں، اور ایسے بچے جو کہ بہت ڈس ایڈوانٹیج ماحول سے آتے تھے ان کو ایک موقع مل گیا کہ اپنی پڑھائی پوسٹ سیکنڈری لیول پہ کرتے رہیں. اور ہم ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے، اور زکوٰۃ کے اندر سے کہیں سے بھی نکل آئے، بٹ 15,000 to 20,000 روپیز اے ایئر بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اچھی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ جاتے ہیں. صحیح. اور میم جب آپ کا نیکسٹ پروگرام ہے ایک اسکول انریچمنٹ پروگرام، اس کے بارے میں بتائیں. اسکول انریچمنٹ پروگرام وہی WSIP سے لنک ہے. یہاں پہ ہم نے 2000 سے ہی سمر اسکول شروع کیے. ہم نے دیکھا 3 مہینے کی چھٹی ہوتی، بچے تو سب کچھ بھول ہی جاتے ہیں اور گھروں میں بھی مار پھرتے ہیں، اور وہ ایک موقع مل جاتے ہیں 3 مہینے میں کہ اگر کوئی منفی طرف جانا ہو تو بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے پہلے سال سے ہی ایک نیگوشیٹ کیا کہ ہم 3 ہفتے کا سمر اسکول کیا کریں گے، اور وہ ایک جرنی آف ہیپینس، ایک خوشی کا سفر ہوگا. اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی امتحانوں کی، اور وہ بچے اور ٹیچرز مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس تھیم پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اسی تھیم کو اگر جیسے انوائرمنٹ لے لیا، اچھا ماحول لے لیا، اچھی غذا لے لی، امن لے لیا، کوئی بھی تھیم لے لیں گے تو اس میں اپنے مضامین سے لنکڈ اور اپنے کورس سے لنک بھی چیزیں کور کریں گے، مگر اس سے بڑھ کے بھی کام کریں گے، کیونکہ ایک کولیبریٹو کام ہوگا اکٹھے مل کے. تو کوئی بھی اس کے اندر فیصلہ کر لیں گے. مثلا ہم نے رواداری کے اوپر کام کیا، تو ہم نے جیسے رحیم یار خان میں کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا چرچ ہے، کوئی ہندوؤں کا ٹیمپل ہے، ہماری اتنی بونگ کی مسجد ہے، اتنی خوبصورت مسجد ہے ہمارے ہیریٹیج میں. ہم لوگ کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھیں جو مختلف حوالے پاکستانی ہیں، ایک ہی خطے پر رہتے ہیں، مختلف طرح کی سوچ اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح سے ریسپیکٹ کریں گے اور اس طرح سے رواداری کیسے بڑھے گی. یہ سمر اسکول کا پروگرام تھا، مگر جب وہ کر رہے تھے تو وہ بونگ کی مسجد کی یا کسی ہندو ٹیمپل کی ہسٹری کو بھی ریسرچ کر رہے تھے، اپنی جیوگرافی پر بھی کام کر رہے تھے، کوئی نقشہ بنایا اور اس میں آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بارے میں بھی لکھ رہے تھے، اور ان بچوں سے بات چیت بھی ہو رہی تھی، اور اس کے ایک پورا انہوں نے ٹیبلو بنایا، تو کریٹو کام بھی ہو رہا تھا. تو سمر اسکول ایک ہمارا بہت سکسیسفل پروگرام ہے، بہت لوگوں نے اس کو آگے بھی لے کے گئے، ہمیں خوشی ہے. اسی طرح سے ہمارا جیسے میں نے کہا کہ ہیلتھ کلب ہے، ریمیڈیل سپورٹ پروگرام ہے، وہ بچے جو کہ کمزور رہ جاتے ہیں، اور بک کلبز ہے، ریڈنگ کلبز بنائی. وہ اس لیے بنائی کیونکہ اگر ہم لائبریری بناتے تو لائبریری بند ہو جاتی ہے، مگر ریڈنگ کلب بنایا تو اس میں بچوں کی ہم نے کلاس وائز اس کی ہم نے لیبلنگ کر دی اور اس کی فیزز بنا دیے کہ ارلی، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ کے حساب سے. تو بچوں کے پاس اگر 25 کتابیں تھیں تو وہ بچے اپنی پیس پہ موو کرتے تھے فرام ون ٹو دی ادر، اور ٹیچر کو انوالو کیا. تو اس میں ایک ایکٹیو لرننگ بیونڈ دا ٹیکسٹ بک ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں علاوہ ٹیکسٹ بک کے کوئی رواج نہیں اور کچھ پڑھنے کا. بلکہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ اس سے ایک چیز جو اور بہت بڑے اسکیل پہ آگے نکل آئی ہے، وہ صرف ہم نہیں ہے، مگر وہ بھی ایک کیمپین ہے، ریڈنگ کیمپین، چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول. چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول پچھلے سال 2011 نومبر کو ہوا. یہ پہلا فیسٹیول تھا جہاں پہ 4,000 بچوں کی ہم نے پلاننگ کی تھی، 22,000 بچہ آیا. چلڈرنز لائبریری کمپلیکس میں کیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور ہم نے اور فاؤنڈیشن آف اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ نے مل کے کیا، اور اس کو کھول دیا کہ بچے جو 5 سال سے لے کر 18 سال تک ان کی لرننگ، ایکسٹرا بکس، آتھرز جنہوں نے بچوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایوارڈز دیے، بول کے لب کے آزاد ہیں، فل بدی بچوں نے بولا، اس پہ ایوارڈز لیے. تھیٹر ہوا، رائٹنگ کلبز ہوئے، السٹریشنز کیسے ہوتی ہیں، ینگ آتھرز کیسے بنتے ہیں. اتنا کھلا وہ فیسٹیول ہوا کہ وہ جب سے فیسٹیول ختم ہوا تو اس سال کی پلاننگ کری، اتنی ڈیمانڈ آ گئی کہ آلریڈی اس فیسٹیول نے سپورٹ کیا چلڈرنز لائبریری کمپلیکس کو، نیشنل بک فاؤنڈیشن کو، اور اب یہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں، پشاور میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت وسیع اسکیل پہ ہوگا. پشاور پختونخوا میں 14 اور 15 کو ہو رہا ہے پشاور کے اندر،
اور امید ہے کہ پاکستان کے ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، اور خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بہت ضرورت ہے اس طرح کے ریڈنگز کی اور انرچمنٹ پروگرامز کی، جہاں پہ ایک ریڈنگ کلچر پھر سے جنم لے جو کہ ٹیکسٹ بکس کے بیونڈ ہو، جو کہ کریٹیوٹی کی طرف آئے. اور جیسے میری دوست زبیدہ جلال نے کہا کہ بیلا یہ صرف چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول لرننگ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہیلنگ کے بارے میں بھی ہے، اور پاکستان میں تو بچوں کو اور بڑوں کو اور ٹیچرز کو بہت ہیلنگ کی ضرورت ہے. تو اب کوشش ہے ادارے کی کہ جو کام کر رہا ہے وہ وسیع لیول پہ کرے، بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ کرے، اس کا ایسا امپیکٹ ہو کہ وہ ایک وبا کی طرح پھیلے. صحیح. اس کے علاوہ میم یہ جو ہے سٹیزن شپ ایجوکیشن جس میں ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور گورننس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں. وہی اسکولز کے اندر اب وہ دیکھیے پہلے جب ہم نے پروگرامز ڈیولپ کیے تو اس کے ہم لوگوں نے ماڈیولز بھی بنائے، اس کی ٹیچر ٹریننگز بھی کروائیں، اس میں ہم نے کتابوں کے ساتھ اضافی اسباق بھی بنائے. اب وہ تو ایک ہمارا ایک لرننگ کا فیز تھا. اب ہم کوئی موقع مل جائے ہمیں، جیسے اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا کام ہے، 5 وائس کیپٹنز ہوتے ہیں، انہی وائس کیپٹنز کو میں بلکہ اکثر کہتی ہوں 2000-2500 اسکول، اس بار 3000 اسکول ہیں، کہ آپ لوگ ینگ ریسپانسبل سٹیزن شپ، یہ ٹریننگ جو ہو رہی ہے آپ کی ایک ینگ سٹیزنز کی ہو رہی ہے کہ آپ نے ذمہ دار شہری بننا کیسے. جب آپ اپنے گھروں میں، محلوں میں، اسکول میں پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ صابن سے دھونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یاد ہے آپ ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں ہم صابن سے نہیں کرتے. اگر وضو ہم بغیر صابن کے کر سکتے ہیں تو ہم کھانا بھی بغیر صابن کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے ایک ایٹیٹیوڈز اور مائنڈ سیٹس چینج کرنے ہیں اور ینگ لوگوں کو انوالو کرنا ہے بائی گیونگ دم ٹریننگ، تو ان کو ایک حیثیت ملتی ہے. وہ بچے جو 4 سے 8ویں 9ویں کے بچے جو وائس کیپٹنز بنتے ہیں اور ینگ لیڈرز بنتے ہیں، وہ سڈنلی کل کو کچھ بھی نہیں، چھوٹا ان کو کہتے ہیں اور سڈنلی وہ ایک لیڈر بن جاتے ہیں. اچھا ہمارے سے ہمارے پورے اسکول میں کیمپین چل رہی ہے، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز. بالکل، اور ان کو ایک احساس ہوتا ہے اپنی ڈگنیٹی کا اور اپنی لیڈرشپ کیپیسٹی کا بھی. اچھا وہ جو بچہ 9ویں تک لیڈر بنے گا وہ پھر آگے زندگی میں بھی بنے گا. اور ہم اس میں سٹیزن شپ کی جتنی باتیں، چاہے صفائی سے لنکڈ ہوں، چاہے دوسروں کی رسپیکٹ سے لنکڈ ہوں، چاہے روڈ کے رولز کو اوبے کرنے سے لنکڈ ہوں، وہ ہم ساتھ بیچ میں لے کر آتے جاتے ہیں. چاہے وہ HIV ایڈز کے سیف بیہیویئر سے لنکڈ ہوں، آپ سمجھیں کہ وہ سب چیزیں اس کے ساتھ کا حصہ ہے. چاہے وہ پیس ایجوکیشن سے لنکڈ ہوں، چاہے وہ اچھے جمہوریت کے کارکن سے لنکڈ ہوں کہ ایک ووٹ دینا ہے، دیٹ از اے ریسپانسبل، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے پیسفلی، وہ بھی ایک ریسپانسبل. تو اب ہم نے ایکچولی اس کو سب کو اس کا حصہ، جیسے 25A کے اوپر ہم نے 1 ملین سگنیچرز کیمپین کی، 90% اس میں بچے 18 سال کی عمر کے تھے. اب جب بچوں نے وہ کیمپینز میں 500 سگنیچرز لے کر آئے تو وہ کیا ریسپانسبل شہری بن نہیں رہے تھے؟ یہی تو سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے. اور وہ حیران ہو گئے جب ان کو ایوارڈز ملے بہت بڑے پارلیمنٹیرین سے، پولیٹیشین سے. تو بچہ کل کچھ نہیں تھا اور آج سڈنلی اس کو اتنا بڑا احساس ہے کہ وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پڑھ رہا ہے، وہ پرائم منسٹر تک بھی ایک اپنی بات لے جا رہا ہے، وہ کسی گورنر تک لے جا رہا ہے، کسی چیف منسٹر تک بات لے جا رہا ہے. دس از ریئلی واٹ از گیونگ سپورٹ ٹو آور یوتھ از آل اباؤٹ. تو جتنا آپ یو کیچ دا چائلڈ ینگ the more successful you are. اور پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرام سٹیزن شپ کے اوپر چل رہے ہیں. ڈاکٹر برناڈیٹ ڈین کر رہی ہیں، برٹش کاؤنسل بہت ساری سول سوسائٹی کے تھرو کر رہے ہیں، سینٹر فار سیوک ایجوکیشن ہے، ظفر اللہ صاحب وہ کر رہے ہیں کہ ایک اتنا ہمارے پاس نایاب ذخیرہ موجود ہے، بس بات صرف کرنے کی اور پھیلانے کی ہے. اور اس کے بعد میم جو آپ کا پروگرام ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس میں کس قسم کی پارٹنرشپ؟ جی اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہر پروگرام جو ہمارے جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں سارے یا تو گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ایک باقاعدہ پارٹنرشپ کے ساتھ، وہ انفارمل نہیں ہے. اگر سمجھیں کہ ہم انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کریں، ہم نہیں کر رہے، ہم بہت فارملائز سیکٹر میں آپریٹ. گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ہماری اگریمنٹ ہوتی ہے 5 سال کی کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ان کاموں میں، اور اس کی بڑی شکیں ہیں، بڑی ویٹنگ ہوتی ہے اس کی، پھر وہ اپروو ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم انڈسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اور بڑی INGOs کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انڈسٹری میں بھی ہم لوکل انڈسٹری کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، فلانتھروپسٹ کے ساتھ بھی، مگر ساتھ ساتھ ہم ملٹی نیشنل کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ 3 ways ہے، وہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے، انڈسٹری کے ساتھ بھی ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ میم جو ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام، یہ جیسے میں نے کہا کہ ادارہ 3 حوالوں سے کام کر رہا ہے شروع کے دن سے ہی. ایک تو سروس ڈلیوری کا کام کرتا ہے، دوسرا ٹیچر ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کرتا ہے، اور تیسرا جو ایریا ہمارا پالیسی کا ہے. اب کیپیسٹی بلڈنگ حال ہی میں جیسے ہم نے اثر سروے کروایا، مگر یہ احساس ہوا کہ میڈیا کو تو ایکچولی وہ پڑھنا نہیں آ رہا ڈیٹا نا، تو میڈیا لٹریسی ہم نے کروائی باقاعدہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ
کہ میڈیا کو سمجھ آئے کہ یہ ڈیٹا کیسے پڑھنا ہے، تاکہ اس طرح کی ایک غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹس نہ دیں کہ جی 94% بچوں کو پڑھنا نہیں آتا. ہم نے بالکل کہیں نہیں کہا کہ پڑھنا نہیں آتا، مگر کسی نے اخذ یہ کر دیا. تو جب وہ ہوا ہم نے کہا بس اب کافی ضرورت ہے کہ ہم میڈیا لٹریسی کروائیں. اسی طرح ٹیچرز کا رویے بدلنے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ کرنی ہے، ہیڈ ٹیچر کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دینی ہے، کیونکہ اگر کسی اسکول کا ہیڈ کنونس نہیں ہوگا، اس کے پاس ویژن نہیں ہوگی، اس کے پاس ایک سوچ نہیں ہوگی، سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، تو وہ کیسے اسکول کی تبدیلی کی طرف جائے گا؟ اگر اس کو احساس ہے سب اسکول میں ٹھیک ہے، ایسے ہی چلنے دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ میرا اسکول تھوڑی ہے، میرے بچے تو پرائیویٹ میں جاتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا اسکول ہے، کو ایسے ہی چلے گا، غریبوں کے لیے بنا ہوا ہے. تو پھر رویے نہیں بدلتے. تو ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ ہم نے ایز لیڈرز آف چینج پہ کام کیا، بہت ساری لیڈرشپ کی ٹریننگز کری، اسی طرح بہت ساری ٹیچر ٹریننگز کری ہم نے، سبجیکٹ بیسڈ بھی اور ایمرجنسیز کے اوپر بھی، ان کے ایٹیٹیوڈز کے اوپر بھی، ان پیڈاگوجیز پہ بھی کری. بہت گوناگون قسم کی ٹریننگز ہمارے پاس ہیں. اسکول کاؤنسلز کی ٹریننگز کرتے ہیں، گورننس کی ٹریننگز کرتے ہیں. تو اس کا پورا، بلکہ اب ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل لرننگ بن چکا ہے جس میں ہم پری سروس اور ان سروس دونوں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میم جب آپ ساؤتھ ایشیا کی پورے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی سارے یہی والے پروگرامز ہیں جو ابھی آپ نے نہیں، ابھی پروگرام سے زیادہ وہاں پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا ایک بہت بڑی لرننگ بیلٹ ہے اور لرننگ اور شیئرنگ بیلٹ ہونی چاہیے، کہ اگر اچھا کوئی پروگرام نیپال میں چل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ان سے سیکھ سکتے، یا پاکستان میں چل رہا ہے تو نیپال یا مالدیوز والے کیوں نہیں سیکھ سکتے، یا انڈیا میں کوئی اچھی چیز نکلی ہے. تو آج کل تو زمانہ ایک امیزنگ ٹیکنالوجیز کا ہے، ورچوئل لرننگ کا ہے. جی میم، بہت خوب بات کی آپ نے. واقعی یہ ٹائم ہے ورچوئل لرننگ کا، اور جہاں سے بھی کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے سیکھنی چاہیے ہمیں. لسنرز ہمارے ساتھ موجود رہیں مس بیلا رضا جمیل، جو کہ ڈائریکٹر پروگرام ادارہ تعلیم و آگاہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کچھ ادارہ تعلیم و آگاہی کے بارے میں اور کچھ ملک میں تعلیم کی صورتحال کے بارے میں. یہ پروگرام کاروان آپ نے سنا اکس ریڈیو پروجیکٹ کے تعاون سے. مجھے ندا نعیم کو آج کی ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر. اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com MERIAWAZSUNNO@UKSRESEARCH.com اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. سنتے رہیے میری آواز سنو.